الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان أولياء استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم قل إن كان وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم. دسواں پارہ سورت توبہ، اس کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک راستہ دیتا ہے، ایک لائن دیتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کے متعلق بات کی ہے۔ دعویٰ ہم سب کا ہے، ہم اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی پہ جان قربان کر دیتے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ کہنا بھی چاہیے، مسلمان کا حق ہے، مگر زبانی کلامی یاد رکھو۔ اللہ تعالی اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، بھائی دل سے بھی بات ہو، زبان سے بھی ہو اور عمل بھی ہو، تب بات بننی ہے۔ عمل کر رہے ہو، دل میں اس کا اعتماد یقین نہیں، بات نہیں بنے گی۔ ہیں جی زبان سے کہہ رہے ہو، عمل نہیں کرتے، بات نہیں بنے گی۔ دل میں تو کر رہے ہو، عملی جامہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تینوں طرح، بلکہ چوتھی بات بھی ساتھ اسلام نے فرمائی، آگے دعوت بھی دو جتنا کچھ علم ہے۔ تو یہاں دیکھنا اللہ کا قانون کیا کہہ رہا ہے، کتنی محبت کس انداز سے کرنی ہے، کن سے زیادہ محبت کرنی ہے۔
یاد رکھو قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا کہ میری عبادت کرو، ساتھ ہی والدین کے متعلق حکم فرما دیا، اپنے ماں باپ کی بھی عزت احترام کرو۔ مگر ان آیات کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، بات ایمان والوں سے ہو رہی ہے، مسلمانوں سے ہو رہی ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ان سے بات ہو رہی ہے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے پرانا مسلمان ہے، چاہے نیا مسلمان ہے، چاہے آج ہی مسلمان ہوا، اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس مقام پر یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، توجہ سے سننی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فرمایا لا تتخذوا آباءکم، تم نہ بناؤ اپنے باپ دادا کو، باپ دادا پردادا جو بھی ہیں آپ کی زندگی کے اندر، ان کو نہ بناؤ۔ آگے فرمایا وَإِخْوَانَكُمْ، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، باپ دادا امی دادی نانا نانی، یہ سارے اوپر والے آ جاتے ہیں اس رشتے کے اندر، اور بھائی بہنیں، یہاں تک یہ آیا ان کو دوست، ان کے ساتھ تعلق گہرا دلی محبت نہ رکھو۔ ان استحب الکفر علی الایمان، کیوں نہ رکھیں؟ اگر وہ پسند کرتے ہیں، استحب پسند کرتے ہیں، الکفر کفر کو، علی الایمان ایمان کے بدلے میں۔ ایک طرف ایمان کی بات ہے، دوسری طرف کفر کی بات ہے، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں تو ان کے ساتھ محبت نہیں ہے، اللہ نے واضح فرما دی۔ آج ہمارا کردار کیا ہے؟ شکل، صورت، اعمال، کردار کس طرف جا رہا ہے؟ کہ ایمان اسلام کی طرف ہے یا کفر کی طرف؟ بیٹا دیکھ لو، ہماری شکل صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل صورت کے مطابق نہیں۔ مسلمان اور کیا داڑھی منڈوا رہا ہے یا نہیں؟ کلمہ پڑھنے والا ہے، دعویٰ عشق محبت کا ہے، مگر جو واجب کے درجے پہ ہے نہیں داڑھی رکھ رہا۔ کیا یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، نماز کی طرف آنا ہی نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے، رمضان المبارک کے اندر بھی نہیں پڑھ رہے، ایسے آئیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے کہیں دیکھے ہوگی؟ میرے بھائی یہ لمبی لسٹ ہے، بد عمالی، شیطانی اعمال، نام نہاد مسلمان کر رہا ہے، یہ اللہ رسول کا طریقہ، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم کن سے محبت کریں، کن کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کیا بنے گا؟ خدا کے بعد ماں باپ کی بڑی عظمت ہے، اللہ رسول کے بعد، تو اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ان سے محبت نہیں۔ بھائی کے ساتھ بڑی محبت ہے، ان کے ساتھ پیار محبت نہیں کرنا۔ یا اللہ کیوں؟ اگر اسلام کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں، ہم نے یہ سوچنا ہم کدھر جا رہے ہیں، کفر کی طرف یا اسلام کی طرف؟ اگر ہم اسلام کی طرف، اللہ کا شکر ادا۔ اگر ہماری عادات یہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، گانے بجانا، گانے سننا ہے جی، روزے نہ رکھنا، نماز نہ پڑھنا، غلط کاری کرنا ہے، برائی بے حیائی کرنا، یہ سارے جو کفریہ اعمال ہیں یہ چھوڑیں گے نا انشاءاللہ؟ نمازی بنیں گے، سچ بولیں گے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے پیار کریں گے، غلط کاری نہیں کرنی انشاءاللہ۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر اللہ کے تم دوست بن جاؤ۔ دنیا کا دوست، دنیا دار اچھا ہے یا اللہ رسول کی دوستی سب سے اعلیٰ ہے۔
اگر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنکم ومن، اور جو یتولاہم دوستی کرے گا ان سے، پھر بھی ان سے، یہ تو خصوصی ماں باپ اور بہن بھائیوں کے متعلق ہے، دوسرا کوئی عام آدمی ہے، محلے والا ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، اگر وہ کفر کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی یہ فرمایا، آگے وضاحت آئے گی اگلی آیت میں اور مزید، تو اللہ نے فرمایا پھر بھی یہ بات سمجھانے کے بعد ان سے محبت ہے، پیار ہے، غلط کاری کرتا ہے ہمارا دوست ہے، نشہ کرتا ہے ہمارا دوست ہے، چوری کرتا ہے ہمارا دوست ہے، گانے گاتا ہے، گانے بجاتا ہے ہمارا دوست ہے جی، تو پھر کیا ہوگا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنکم، اور پھر جو دوستی کرے گا ان سے تم میں سے، فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی ظالم ہے، وہ کون ہے؟ لہذا برے لوگوں کے ساتھ بیٹا اٹھنا بیٹھنا، دوستی یاری لگانا ظلم ہے، تو ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھنا دوست بناؤ، اچھے بناؤ، کہیں یہ نہ ہو ماشاء اللہ اچھے ہیں، نمازی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں جی، روزے رکھتے ہیں، برا دوست آ گیا وہ نمازوں سے ہٹا دے گا، چوری یاری میں